تو اہل حدیث حضرات دیکھتے ہیں رفع الیدین کی حدیثوں کی کثرت کو، کہ بخاری مسلم کی حدیثیں اور نبی سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، لہذا وہ اس عمل کو سنت قرار دیتے ہیں۔ احناف نے اس میں فوکس کیا ہے اس بات کو کہ کیا آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا تھا یا نہیں تھا، تو اس کے بہت سارے قرائن ہیں، ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ترک کر دیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا قرینہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، تو اپنے شاگردوں کو جو انہوں نے کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود نے نماز سکھائی ہے، کیونکہ کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود گئے ہیں ہجرت کر کے، اور اہل کوفہ کا رفع الیدین ترک کرنے پر جیسا اجماع ہوا ہے، کسی مسئلے پر ایسا اجماع نہیں ہوا، کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا، یعنی ایسا اجماع ہوا ان کا۔ تو یہ اجماع کہاں سے آیا ان کا؟ کوفہ تو علم کا مرکز تھا، ہمارے پاس بخاری پہنچی ہے کوفہ سے، یعنی قرات سب سے زیادہ کوفہ کی مشہور ہوئی ہے، قرآن کی قرات مدینہ کی مشہور نہیں ہوئی ہے، کوفی قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رفع الیدین جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں نہیں کی تھی اور جو ہے ترک کر دی تھی۔ تو میں پورا بتاتا ہوں آپ کو، رفع الیدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں کی تھی نہیں کی تھی، یہ رفع الیدین جو ہے سنت ہے نہیں ہے، بغیر رفع الیدین سنت ہے نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو رفع الیدین ہے وہ جیسے کہ نا صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن میں تو لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں تو رفع الیدین کا کوئی ذکر نہیں ہے، دیکھا جائے تو قرآن میں بس اتنا لکھا ہوا ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یہ قرآن میں یہ لکھا ہے۔ اور جو ہے وہ صحیح مسلم کی 631 حدیث میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ وہ باقی جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 735، اس میں جو ہے وہ اس میں یہ لکھا ہے کہ مطلب اس میں جو یہ روایت جو کر رہے ہیں نا، یہ حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، اور تکبیر کے بعد رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، رکوع کے جانے کے بعد پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے۔ مطلب تکبیر اور رکوع والے رفع الیدین تو ثابت ہو گیا نا۔ باقی پھر نیچے جا کے صحیح مسلم میں جو ہے 649 حدیث ہے، اس میں جو ہے وہ یہ مطلب رفع الیدین تو ثابت ہے نا، پھر جو ہے وہ یہ حدیث میں تو ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ رفع الیدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر وہی یہ صحیح جو ہے نا مسلم کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھاتے تھے، اور رکوع میں جانے کے بعد بھی یہی حدیث، ایسی حدیث ہے بالکل سیم جیسی، ٹھیک ہے۔ یہ رفع الیدین جو ہے یہ ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، سنت ہے یہ بھی۔ باقی رفع الیدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کیا، جیسے ایک صحابہ تھے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ روایت کر رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کے دوران ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا، مطلب یہ رفع الیدین نہیں کیا، تو یہ بھی ثابت ہے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو حدیث ہے یہ سنیں
یہ جو حدیث ہے یہ سن ابو داؤد کی حدیث ہے 648 صحیح ہے. پھر حدیث ایک اور ہے، اس میں جو ہے عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ یہ روایت کر رہے حدیث کو، کیا میں تمہیں جو ہے وہ امامت کرواؤں، ٹھیک ہے، کیا میں تمہیں امامت کراؤں. یہ عبداللہ بن مسعود روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ جو ہے اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد جو ہے وہ دعا کے بعد تک نماز پڑھائی، تکبیر کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ثابت ہے، یہ بھی ہو گیا، دونوں سنت ہو گئے، ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب بول رہے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ حضرت علی جو ہے وہ کوفہ میں رہے، وہ دونوں کوفیوں کا عمل اور مدینہ والوں کا عمل جو ہے وہ مطلب آخری دنوں میں نہیں کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب آخری دنوں میں نہیں کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں مدینہ میں رہے تھے. تو آخری دنوں میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو اس کے بعد مدینہ والے تو آخری دنوں میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رفع الدین جو ہے وہ نہیں کیا، اس لیے جو ہے وہ کوفہ والے نہیں کرتے، مدینہ والے نہیں کرتے. تو چلو بھائی، یہ تو ایک تشریح والی بات ہے نا، کوئی حدیث کا حوالہ تو نہیں ہے. اب یہ اس بات سے یہ تو تھوڑی ہو بات نکلتی ہے کہ ترک ہو گیا ہے، کہ منع کر دیا گیا. ابھی ایک پورا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخری دن کی بات الگ ہے، اس میں یہ تھوڑی ثابت ہو گیا کہ رفع دین ترک ہو چکے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے ترک ہو گیا ہے؟ اچھا ترک کیا یہ حدیث بتا، ان سے پوچھو کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے ترک ہوا ہے، یہ نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے. پہلے انہیں کہو قرآن سے ثابت کرو، قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث سے ثابت کرو، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا وہ کیا مطلب بڑے بڑے محدث میں تو تب آئے گے جب حدیث سے ثابت ہوگا نا، ایسے سیدھا محدث کے اوپر تو بات نہیں ہو سکتی نا، سیدھی بات ہے، ایسے نہیں ہوتا. باقی جو ہے وہ جب ان کی مطلب کی بات ہوتی ہے نا تو پھر محدث جیسے ربیع الاول تک تو یہ قائل تھے نا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ربیع الاول تک تو یہ مانتے ہیں کہ ربیع الاول یہ پیدائش کا مہینہ. تو ان کو وہاں تک لے بھی کون گیا؟ ابن کثیر، ٹھیک ہے، ابن کثیر. اب جب ابن کثیر کی کافی باتیں آتی ہے یہ ان سے منع کر دیتے ہیں، بھائی تم ربیع الاول تک پھر کیوں قائل ہو؟ ربیع الاول تک بھی ابن کثیر ہی لے گیا، اور کون لے گیا؟ ابن اسحاق اور ابن کثیر، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں لے گیا آپ کو. ان لوگوں نے بتایا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آخری کے دن وہ مطلب پیدائش سے پہلے کے واقعات بیان کیے، ٹھیک ہے. پیدائش سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہاں سے جو ہے وہ تاریخیں دیکھ کے ربیع الاول تک ابن کثیر کیا تھا. تو یہ بولتے ہیں کہ ابن کثیر یہ مضبوط دلائل نہیں ہے، تو ربیع الاول تک جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو وہ ربیع الاول تک ماننے کے بھی قائل ہو ابن کثیر کے مطابق، ابن کثیر کے حوالے سے. یہ نہیں ہوتا نا، اپنی بات پہ جو ہے نا پھر ابن کثیر کو بھی نہیں ماننا پڑتا ہے آپ لوگوں نے. تو یہ کوئی رفع الدین یہ کہہ رہا ہے ترک ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر بول رہا ہے جو ہے وہ یہ تو ایک تشریح ہے نا، یہ تو ایک حوالہ ہے، ٹھیک ہے. یہ حوالہ جو ہے یہ مطلب ایک مطلب کہنے کا مقصد یہ ایک تشریح ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، حدیث کا ثبوت ہی نہیں ہے اس میں کہ ترک ہوئی ہے. جھوٹ بولتے ہیں خامخواہ. اور پھر بولتے ہیں کہ رفع الدین ترک ہو چکی ہے، رفع الدین ترک نہیں ہوئی ہے، دونوں سنت ہے. اگر آپ رفع الدین کرتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ محمد 637 حدیث میں کیا لکھا تھا صحیح مسلم کی کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سے پڑھا تو دونوں ہی سنت ہو گیا نا، بات ہی ختم ہوگی. اتنی لمبی بات یہ عبداللہ کوفی اس کا سب جواب دے دیا میں نے کہ کیا. اور یہ بول رہے گھوڑے کی دم والی حدیث
اچھا یہ بول رہے سجدے کے بعد رفع دین ثابت نہیں ہے، تو بھائی وہ جو تم لوگ بولتے نا گھوڑے کے دم والی حدیث، گھوڑے کی دم والی حدیث وہ ہے جو تم سجدے کے بعد رفع دین کرتے ہو، وہ ثابت نہیں ہے۔ اس پہ نہیں، رکوع والے پہ نہیں لانا، رکوع والے پہ تو نہیں ہے وہ بات۔ وہ پوری حدیث پڑھو نا، اس میں کیا لگے سجدے کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ کو گھوڑے کی دموں کی طرح نہ ہی ہلانا، اوپر نہ کرنا، پوری نہ ہلانا اپنے ہاتھوں کو سجدے کے بعد۔ حدیث پوری پڑھو، اس میں یہ نہیں لکھا رکوع کے بعد۔ تو یہ ایسے دھوکہ دینے والے کام نہیں کرے، مطلب جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح بولے،